السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو انڈین نیاد برطانوی وکیل کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ انڈیا اور برطانیہ کی تاریخ میں سب سے مہنگا ترین وکیل کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن اس نے ایک ایسا کیس بھی لڑا جس کی اس نے فیس صرف اور صرف ₹1 لی، اور وہ کیس اس کی زندگی کا سب سے اہم امپورٹنٹ کیس تھا۔ اس کیس میں اس نے ₹1 فیس لی۔ آئیے میں بتاتا ہوں آپ۔ اس کا نام ہے ہریش سالوے۔ اس وکیل نے عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کا کیس لڑا کہ اس کی سزائے موت کی سزا کو ختم کیا جائے، اور اس کیس کا لڑنے کے لیے اس نے انڈین گورنمنٹ سے صرف ₹1 فیس لی، جبکہ اس کے مقابلے میں جو پاکستان کے وکلا جنہوں نے کلبھوشن یادو کے اس کیس کو کانٹیسٹ کیا، انہوں نے پاکستان سے اربوں روپیہ فیس بھی لی، اور اس کے بدلے وہ کیس میں کوئی جاندار قسم کے آرگومنٹ بھی نہ کر سکے، اور وہ کیس پاکستان ہار گیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے لویلٹی، یہ ہوتی ہے اپنے وطن سے محبت، اور یہ ہوتی ہے حب الوطنی۔ ایک طرف پاکستانی نژاد لوگوں کی پاکستان کے ساتھ حب الوطنی، اور دوسری طرف بھارتی نژاد لوگوں کی بھارت کے ساتھ حب الوطنی۔ اس چیز کے کمپیریزن پہ آپ کو بتاؤں گا، اور پھر آپ کو حقائق سمجھ آئیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایک طرف وہ بندہ ہے جو ₹1 فیس لے کر اس کیس کو اس طرح آرگو کر رہا ہے کہ اس نے عالمی عدالت انصاف کو اس چیز کے اوپر ایگری کر لیا کہ ہاں سزائے موت معطل ہونی چاہیے، اور اس کی آج تک سزائے موت معطل ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے ملک کے وہ وکیل جنہوں نے پاکستان سے اربوں روپیہ فیس لی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب تک اس طرح کے لوگ پاکستان کو لوٹتے رہیں گے تو پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر دوسری طرف دیکھیں کہ اس وکیل کو انڈین گورنمنٹ نے پروٹوکول کیسے دیا۔ اس بندے نے تقریباً 70 سال کی عمر میں تیسری شادی کی، تب انڈین گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیلز اس کی شادی میں شریک ہوئے، جبکہ انڈیا کے امیر ترین امبانی گروپ اور ٹاٹا گروپ کے اونرز بھی اس کی شادی میں شریک ہوئے، اور انہوں نے اس کو پروٹوکول دیا۔ اس وجہ سے ان کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کو لوٹنے والوں کو دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکستان کو کس کس طریقے سے لوٹا ہے۔ جب آپ اپنے ملک کے نامور اور ذہین لوگوں کو عزت نہیں دیں گے تو اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے ملک کے لوگوں کو عزت دینی چاہیے جو پاکستان میں سرو کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب وہ پاکستان میں سرو کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کے اوپر اتنے کیس بنا دیتے ہیں، ان کے اوپر اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں کہ وہ دوبارہ پاکستان کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ اسی چیز کو کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو ہمارے ہمسایہ ملک میں لوگوں کو کتنی عزت دی جاتی ہے کہ باہر سے لوگوں کو واپس لے کے آیا جاتا ہے۔ اور اگر ان کی اسرو کی پرفارمنس کو دیکھا جائے تو اس میں باہر سے ٹریننگ کر کے آنے والے سائنسدانوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ ان کی اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برانچ کو دیکھا جائے تو اس میں بھی باہر سے ٹریننگ کر کے ٹرینڈ ہو کر آنے والے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ وہ لوگ باہر سے سیکھ کے آ کے سرو کرتے ہیں کیونکہ ان کو عزت دی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں سیٹل ہو جاتے ہیں اور وہیں پہ جا کر سروسز دیتے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا اور اس چیز کے بارے میں سیریس ہونا پڑے گا تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کی راہ پہ نکل سکے۔ میری اس طرح کی اور انفارمیٹو اور کریٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پروفیسر فار یو چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔